پہلی چیز تو صاف بجلی پیدا کرنے کی جو ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان وہ ملک بننا چاہتا ہے جو گلوبل وارمنگ جو ایک بہت بڑا ایک دنیا کو پاکستان کو نہیں دنیا کو ایک بہت بڑا سامنے مسئلہ آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا. ابھی ایک ٹاپ سائنٹسٹ نے دنیا میں کلائمیٹ چینج کے اوپر ایک سروے کر کے ان کو فائنڈنگز دی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا جو موسم ہے وہ بڑی تیزی سے گرم ہو رہا ہے اور اس گرمی کی وجہ سے بڑے دنیا کو مسئلے آئیں گے سامنے. مثلا ابھی بھی کہیں آگ لگی ہوئی ہے جدھر کبھی پہلے آگے نہیں لگی, جس طرح سائبیریا میں. مقصد ہی ایک پیغام دینا ہے. کبھی اس طرح کی آگیں بھی نہیں لگی, پہلے لگتی بھی تھی آگ لیکن ایسی نہیں لگی کیونکہ یہ گلوبل وارمنگ اور پھر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے امریکہ میں, رشیا میں, ابھی ترکی میں, گریس میں, اٹلی میں اس طرح کی آگیں لگی ہوئی ہیں جو کبھی انسانی تاریخ میں پہلے نہیں تھی. اس کے علاوہ فلڈز ایسے آ رہے ہیں جو کہ انسان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کے فلڈز نہیں آئے. اور پھر جو گرمی پڑ رہی ہے کئی جگہوں کے اوپر, جس میں پاکستان میں جو جیکو آباد ہے سب سے زیادہ دنیا میں جو گرم اس وقت علاقہ ہے اور جو سب سے ہائی ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا وہ پاکستان میں جیکو آباد میں. تو ہمارے لیے یہ دنیا میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اب اس طرح کی بجلی بنائیں جس سے یہ جو گلوبل وارمنگ اس کے اوپر امپیکٹ نہ پڑے. تو یہ جو بجلی بنتی ہے پانی کے اوپر اور یہ جو تربیلا کی 5 ٹنل ہے اس سے جو بجلی پیدا ہوگی یہ صاف بجلی ہوگی. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہو 2030 تک جس کی زیادہ تر جو بجلی بنے گی وہ صاف بجلی بنے گی, وہ ان پانی سے بنے گی یا پھر وہ سورج کی سولر سے بنے گی اور یا پھر ہوا سے جو ونڈ انرجی ہے اس سے بنے گی. لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم یہ جو فوسل فیولز جلا کے بجلی بناتے ہیں اس سے نہ بنے. تو اس لیے ایک تو یہ میرا آنے کا آج یہاں مقصد تھا. دوسرا یہ کہ یہ جو ٹنل 5 ہے اس کی وجہ سے اس ڈیم کی تربیلا کی زندگی لمبی ہو جائے گی, کیونکہ ہم نے سب کو پتا ہے کہ سلٹ یا جو سیڈمنٹ آ رہا ہے وہ چلتا آ رہا ہے اوپر سے, وہ صرف 4 میل دور ہے اس ڈیم سے. اور یہ جو ٹنل 5 ہے اس کی وجہ سے ہم کافی وہ جو سلٹ ہے اس کو فلش کر دیں گے. تو یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ڈیم کی زندگی بڑی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ داسو اور باشا ڈیم ان کا بننا ٹائم پہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے بھی یہ سیڈمنٹ جو آ رہا ہے جو سلٹ آ رہی ہے اس طرف ڈیم کی طرف وہ بھی بہت آہستہ ہو جائے گی اور ڈیم کی زندگی زیادہ لمبی ہو جائے گی. مجھے صرف ایک چیز افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہم نے پہلے ان چیزوں کا نہیں سوچا. باشا ڈیم 1984 میں فیصلہ ہوا تھا بنانے کا, 1984 میں, اور وہ کسی وجہ سے کیوں نہیں بنی, کیا دور کی سوچ کسی میں نہیں تھی, یا شاید جو اس کے بعد آئے لوگ انہوں نے 5 سال اپنے الیکشن کا سوچا کیونکہ ڈیم بننے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچا. ہمیں جو آج بجلی ہم بنا رہے ہیں جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ مہنگی ترین دنیا کی بجلی ہے, اور ہمارے بدقسمتی سے کانٹریکٹ ایسے ہیں کہ چاہے ہم وہ بجلی کا استعمال کریں یا نہ کریں ہمیں اس کا پیسہ دینا پڑتا ہے, جس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ. اب اس کی وجہ سے بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے. اگر ہم یہ پانی کے اوپر ہی بجلی بناتے رہتے, جو زیادہ بجلی جو کیپیسٹی تھی پاکستان میں پانی پہ بجلی بنانے کی, کیونکہ ہمیں تو اللہ نے بڑا کرم کیا, ہم تو سارا راستے پہ یہ دریائے سندھ کے اوپر ہم بجلی بنا سکتے تھے, تو بدقسمتی سے وہ نہیں بنائی اور اس کی وجہ سے آج ہمارے لوگوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے, ہماری انڈسٹری کو مہنگی بجلی ملتی ہے. اس سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی دنیا میں جب تک ہم ان کی بجلی سبسیڈائز نہ کریں. تو قوم کو بہت نقصان اٹھانا پڑا کہ دور کا نہ سوچا ہم نے, لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی. آج اگر چائنا جو دنیا میں سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے
اس کی سب سے بڑی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ دور کے پلان کیے ہوئے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ، 20 سال 30 سال، کہ ہماری آبادی کی اور ہم نے صرف الیکشن ٹو الیکشن کی پلاننگ کی وجہ سے آج اپنے لوگوں کو اس مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ ہمارے ہم یہ بھی ہے کہ ہم نے ہمارے دور میں ہم نے فیصلہ کیا ہے 10 ڈیمز بنانے کا، انشاءاللہ 10 سال تک پاکستان میں 10 نئے ڈیمز بنیں گے، جس میں بادشاہ اور داسو بھی ہیں، اور یہ 10 ڈیم سے پانی بھی ہمارے پاس آگے پانی کی بھی کمی آ رہی ہے کیونکہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور جب تک ہم ڈیمز نہیں بنائیں گے ہم پانی کو سٹور نہیں کر سکیں گے، سٹور کریں گے تو ہم زیادہ اپنے لوگوں کو پانی دے سکیں گے، اپنے کسانوں کو۔ ہمارا جو اکثر پانی ہے پاکستان کے دریاؤں میں ہمیں وہ 3 یا 4 مہینے میں سارا آتا ہے پانی، 3 یا 4 گلیشیر بھی پگھلتے ہیں اور بارشیں جو ہماری برسات ہوتی ہے، ہماری گندم تو اس میں سارا تقریباً 80% پانی دریاؤں کا ان 3 یا 4 مہینے میں آتا ہے۔ تو اس پانی کو اگر ہم بچا لیں اور ریزروارز بنا لیں تو یہ ہم سارا سال تک اپنے کسانوں کو پانی دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری حکومت نے 10 نئے ڈیمز بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، ڈیمز بننی شروع ہو گئی ہیں، کئی پہلی ڈیم انشاءاللہ مومن ڈیم 2025 میں تیار ہو جائے گی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ 2028 میں انشاءاللہ بادشاہ ڈیم تیار ہو جائے گی، اور اس طرح کہ ہم اپنے آنے والے اپنے جو نسلیں ہیں ان کا ہم فیوچر پروٹیکٹ کریں گے۔ میں پھر سے آپ کو وابڈا اور جنرل مزمل آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا کرونا کے باوجود جو کام چل رہا ہے ڈیمز بنانے کا، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، اس کے آپ مسلسل اپنا کام کرتے رہے ہیں۔ میں آپ کو خراج تحسین پھر سے پیش کرتا ہوں، شکریہ۔ ریسرچ نہیں کریں گے، اچھی بلی ہماری، مجھے بچپن میں یاد ہے کہ ہم دنیا کہتی تھی جی فیصل آباد میں ایگریکلچر کی یونیورسٹی بڑی کلاس کی ہے، بڑی اس کی تعریفیں ہوتی تھی، وہ بڑے بڑے بیج بناتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے ہماری وہ جو یونیورسٹی کی جو ساری طاقت تھی ریسرچ کرنے کی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ تو آج ہم کیوں ادھر بیٹھے ہوئے؟ یہ ملک اللہ نے جو زمین دی ہے اس ملک کو، جو ہمارے پاس 12 موسم دیے ہیں، ہم تو کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ابھی جمشید چیمہ نے آپ کو بتایا کہ کتنی چیزیں جو ہم باہر سے منگواتے ہیں وہ ہم پاکستان میں ساری اگا سکتے ہیں۔ جس ملک کے پاس 12 موسم ہوں، ہر چیز وہ اگا سکتا ہے پاکستان میں، لیکن اس کے اوپر ریسرچ ہو، زوننگ کی جاتی، بتایا جاتا کہ کس جگہ پہ کیا چیز اگر اگائیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ جس طرح میں کہتا ہوں ابھی تک ہماری جو پریکٹس، وہ جو موہنجو دارو میں 5000 سال پہلے جو چیزیں کرتے تھے، وہ بھی زیادہ تر آج طریقہ بھی پانی دینے کا وہی ہے جو کہ 5000 سال پہلے تھا۔ اب پانی کم ہو گیا ہے، نئے طریقے ہیں پانی کے۔ وہ ایسے ایسے ملک ہیں جنہوں نے جنگلوں کو ریگستان کو آباد کر دیا ہے، کیونکہ ٹیکنیکس نکل رہی ہیں کہ تھوڑے سے پانی سے آپ کتنا فرق کر دیتے ہیں۔ اور آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ ہمارے پروفیسر اطہر جی، پروفیسر اقبال اور وہ نوجوان پی ایچ ڈی علی، ان دونوں نے بڑی اچھی چیزیں بتائی کہ کیسے صرف سائنس کا استعمال کرتے ہوئے، ریسرچ کرتے ہوئے، ہم کیسے زیادہ اپنی وہ جو کاٹن ہے، جو کپاس ہے، اس سے ہم کیسے کیڑوں سے بھی بچا سکتے ہیں، کیڑوں کو مارنے والی دوائیاں بھی نہیں لگانی پڑتی، اس کی پروڈکشن بھی زیادہ ہو جاتی ہے، ایک جگہ کے اوپر زیادہ پودے اگا سکتے ہیں۔ یہ صرف ریسرچ سے ہے۔ اس طرح دنیا آگے بڑھی ہے، دنیا ریسرچ کر کے آگے بڑھی ہے۔ آج سے 50-60 سال پہلے جب یہ سائنٹسٹ دیکھتے تھے کہ جی آگے تو جو اتنی آبادی بڑھ رہی ہے تو آگے تو اناج کی کمی ہوگی، لوگ بھوکے مر جائیں گے، لیکن لوگ بھوکے نہیں مرے۔ اس لیے نہیں مرے کہ سائنس آگے نکل گئی، سائنس نے نئے نئے طریقے نکال لیے، سائنس نے پیداوار بڑھا دی، سائنس نے وہ چیزیں، ہر چیز کا توڑ نکالنا شروع ہو گیا۔ اگر کوئی کیڑے ایسے آتے تھے جو متاثر کرتے تھے، انہوں نے اس کا توڑ نکال لیا، لیکن وہ اس لیے کہ وہ کام ہو رہا تھا اس کے اوپر۔
تو مجھے یہ آج سب سے زیادہ خوشی ہوئی، میں نے دیکھا کہ ہمارے بھی لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا، اور بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے یہ، اور وائس چانسلر صاحب فکر نہ کریں، آپ کی ہم پوری مدد کریں گے، آپ ریسرچ کریں، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اور چیف منسٹر آپ کے لیے پوری فنڈز بھی ہم دیں گے آپ کو۔ اور میں اس لیے بھی اپنے کسانوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو سب سے پہلے میں نے پھر سے کہوں، غربت، ہم نے اس ملک میں اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے۔ کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اگر تھوڑے سے امیر لوگ ہوں اور غریبوں کا سمندر ہو، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ترقی تب کرتا ہے جب اپنے ملک کے کمزور طبقے کو بھی وہ اوپر اٹھاتا ہے۔ انسانی معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں انسانیت ہو، اور انسانیت کا تقاضا ہے کہ جو آپ کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، دنیا کی ریس میں پیچھے رہ گئے ہیں، ہماری پوری کوشش ہو کہ ان کو ہم اوپر اٹھائیں۔ اور یہ مدینہ کی ریاست میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا اصول لے کے آئے تھے، دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہ ریاست نے اپنے کمزور طبقے کو کی ذمہ داری لے کے پہلی دنیا کی تاریخ کی فلاحی ریاست بنائی تھی۔ تو چائنا نے اگر آج دنیا کی سب سے بڑی پاور بننے جا رہا ہے تو انہوں نے وہی اصول اپنائے تھے، انہوں نے بھی اپنے غریبوں کو اوپر اٹھایا تھا۔ آج سے 35 سال پہلے چائنا اور ہندوستان تقریباً ایک جگہ کھڑے تھے۔ آج چائنا کو دیکھیں اور ہندوستان کو دیکھیں، کیونکہ چائنا نے 70 کروڑ غریب لوگوں کو اوپر اٹھایا، غربت سے اوپر اٹھایا، اور وہ آج دنیا کی کوئی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اب چائنا کو کوئی نہیں روک سکتا کہ دنیا کی سب سے بڑی پاور بنے۔ ہندوستان کو دیکھیں، غربت کی انتہا ہے، ابھی دیکھیں جو حالات ہیں ان کے، اور کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کا چھوٹا سا طبقہ امیر سے امیر ترین ہو گیا، لیکن غربت کی انتہا ہے وہاں۔ تو ہم نے وہ، جب میں کہتا ہوں کہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلنا ہے، تو سب سے پہلے جب ہم اپنی لوگوں کو غربت سے اٹھائیں گے تو ہمیں اپنے کسانوں کی مدد کرنی پڑے گی۔ جب کسان پیسہ بنائے گا، دیہات میں زیادہ غربت ہے، دیہات میں جب پیسہ جائے گا، جس طرح 1100 ارب روپیہ گیا ہے، مزید گیا ہے، جو پہلے سے زیادہ گیا ہے، تو جس طرح ہم دیہات میں کسانوں کی مدد کرتے جائیں گے، ملک خود ہی خوشحال ہوتا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ موٹر سائیکل بکے ہیں اس سال، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا موٹر سائیکل نہیں بکا۔ تو لوگ کہتے ہیں تباہ ہو گئے، ملک تباہ ہو گیا، تو تباہ ہو گیا تو ریکارڈ سارے ٹوٹ گئے موٹر سائیکل کے، ٹویوٹا کی گاڑیوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، کبھی اتنی گاڑی نہیں بکی۔ تو موٹر سائیکل اس لیے بکا کیونکہ دیہات میں پیسہ گیا ہے، سب سے زیادہ موٹر سائیکل دیہات میں بکا ہے۔ تو ہم نے غربت کم کرنے کے لیے، پیداوار بڑھانے کے لیے، یہ جو باہر سے ہم کھانے پینے کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ یہ سمجھے، دیکھیں اس وقت پاکستان کا مسئلہ کیا ہے، اب ملک ماشاءاللہ اوپر جانا شروع ہو گیا۔ پہلے 2-1.5 سال تو ہم ملک کو سٹیبل کرتے رہے، مشکل حالات میں تھا، ہر طرح کے بحران آئے ہوئے تھے، پہلے سٹیبل کیا، اب آہستہ آہستہ ملک اوپر جا رہا ہے، تقریباً 4% ملک کی گروتھ ریٹ ہے، لیکن اب اس کو اور اوپر لے کے جانا ہے، اور وہ جائے گا۔ لیکن جو مسئلہ ہمیں آئے گا وہ ہے جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ، کہ ڈالر کتنے ملک میں آ رہے ہیں، ملک سے باہر کتنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اب مشینیں امپورٹ کر رہی ہیں، ٹیکسٹائل کے لوگ فیکٹریاں مزید لگا رہے ہیں، اور لوگوں جب مشین امپورٹ کرتے ہیں تو ڈالرز ملک سے باہر جاتے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے ملک میں زیادہ ڈالر نہیں لے کے آتے، یہ ادھر ملک جا کے پھنس جاتا ہے، پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو ہم چیزیں کھانے پینے کی امپورٹ کرتے ہیں، اور اس سال ہم نے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں کھانے پینے کے اناج امپورٹ کیا ہے، کبھی اتنا زیادہ نہیں کیا۔ کاٹن بھی جو پاکستان ایکسپورٹ کرتی تھی، کاٹن بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑی۔
تو اس لیے کسانوں کو جب تک ہم مدد نہیں کریں گے ہمارا یہ ٹریڈ امبیلنس ہو جائے گا، جسے کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ، وہ بجائے سرپلس میں ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا۔ تو یہ ہمارا اس وقت چیلنج ہے، تو اس لیے بھی ہم نے کسانوں کی مدد کرنی ہے۔ لیکن کسانوں کی جو میں ابھی جو ہم نے کسان کارڈ دیے، یہ بھی ایک انقلاب ہے۔ اب تک کسان کو ڈائریکٹ پیسے نہیں پہنچتے تھے، جب ہم کسانوں کو پیسے بھی دینا چاہیں تو وہ اتنے مشکل تھا کسان کو پیسہ پہنچانا، بیچ میں کوئی کہیں نہ کہیں کوئی چوری کر لیتا تھا، کوئی پہنچتا نہیں تھا، بڑا مسئلہ تھا۔ تو یہ اب ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور پہلی دفعہ ایک کارڈ بنے گا کہ کسان اب اس کارڈ کے اوپر اس کو جو بھی ہم سبسڈی دیں گے، کھادوں کے اوپر، بجلی کے اوپر، ٹیوب ویل کے اوپر، جدھر بھی، وہ کارڈ کے اوپر اب سبسڈی آئے گی۔ وہ ڈائریکٹلی کارڈ جائے گا، کیڑے مارنے والی دوائیں ہیں اس کے اوپر سبسڈی، کبھی اگر عذاب آ گیا، خشک سالی ہو گئی، علاقے کے کسانوں کو مشکل پڑ گئی، تو کارڈ کے اوپر سبسڈی آئے گی آپ کی، تاکہ ڈائریکٹ ایک کسان جائے اور اپنا پیسہ نکال سکے۔ اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ یہ ایک پنجاب گورنمنٹ نے بڑا انیشیٹو لیا ہے، اور انشاءاللہ یہ اب ہمارے اگلا پختونخوا کی حکومت لے گی، آپ کو دیکھتے دیکھتے، اور جدھر پی ٹی آئی کی حکومت ہے آزاد کشمیر میں اور انشاءاللہ گلگت بلتستان میں، اور کولیشن گورنمنٹ ہے ہماری بلوچستان میں، ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ کسانوں کے لیے یہ کارڈ دیں تاکہ ڈائریکٹلی ہم کسان کو سبسڈائز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کارڈ، یہ ہیلتھ کارڈ تو میری جب سے میں پولیٹکس میں آنے کا سوچ بھی رہا تھا، تو تب سے میرا تھا کہ اللہ نے کبھی مجھے موقع دیا تو سب سے پہلے میں ایک ہر پاکستانی اور خاص طور پہ جو ہمارے غریب طبقہ ہے اس کے لیے ایک انشورنس ہوگی اس خاندان کے لیے کہ اگر گھر میں بیماری ہوتی ہے اور ان کے پاس، اگر غریب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ان کے پاس انشورنس ہوگی تاکہ وہ کسی بھی گورنمنٹ میں اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں۔ اب یہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا کیوں تھا؟ والدہ کو کینسر تھی، سب سے مہنگا علاج کینسر کا ہے۔ تو تب مجھے احساس ہوا کہ اگر ہمارے گھر میں پیسہ بھی اللہ نے کرم کیا ہوا تھا، تو اگر ہمیں اتنی مشکل ہے تو ایک غریب گھرانے میں کینسر ہوتی تو وہ کیا کرے گا؟ تو یہ تھی وجہ شوکت خانم بنانے کی، جو اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی دنیا کا یہ 2 پشاور کا اور جو لاہور کا ہاسپٹل ہے، دنیا میں واحد کینسر ہاسپٹل ہیں دونوں، جدھر 70% مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے، کینسر کا علاج۔ لیکن میں نے تب بھی یہ سوچا کہ کبھی مجھے موقع ملے گا تو سب سے پہلا کام یہ کروں گا۔ تو ہمیں بڑی دیر لگی ہے تیاری کرنے کے لیے۔ پہلے پختونخوا کی حکومت میں پہلے ادھر سے شروع کیا ہم نے، ادھر سے انہوں نے تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے پھر سارے، اب پختونخوا میں ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے۔ یہ امیر ترین ملکوں میں نہیں ہے، یہ آپ حیران ہو جائیں گے، یونیورسل ہیلتھ انشورنس امیر ملکوں میں بھی نہیں ہے۔ یہ بڑے کم دنیا میں ملکوں میں ہیں جو کہ آج پختونخوا میں ہر خاندان میں، اور اس سال کے آخر تک سارے پنجاب کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی، کہ کسی بھی 10 لاکھ روپے تک ایک خاندان کسی بھی ہسپتال میں جا کے، اگر گورنمنٹ نہیں تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلا جائے، کسی بھی ہسپتال میں جا کے 10 لاکھ تک ایک خاندان اپنا 1 سال تک علاج کروا سکتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگوں کے گھر میں کبھی بھی مشکل آئی ہو، بیماری ہو، ساری ریسرچ ایک چیز ثابت کرتی ہے کہ ایک خاندان میں جو غربت کی لکیر سے اوپر ہو، ایک بیماری ایسی آتی ہے کہ وہ خاندان غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا بجٹ مشکل سے ہوتا ہے کہ وہ آمدنی اور خرچوں کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بیماری کی وجہ سے وہ خاندان نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہیلتھ کارڈ میں پھر سے اپنے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خاص طور پہ
اس کے لیے خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے جب کیبنٹ میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی یہ بھی چاہیے، فلانی بھی چیز، یہ بھی نہیں، سڑکیں، یہ وہ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو کئی دفعہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری تو وہ اس آدمی کی ہے، وہ لوگ ہیں جو بیچارے مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، غریب ہیں، تو ان کے لیے کوئی سوچتا ہی نہیں تھا کہ ان کو کیا ہوگا۔ کبھی کسی نے سوچا نہیں کہ غریب آدمی کے گھر میں اگر کوئی بیماری ہو تو وہ کدھر جائے گا۔ اور یہ جو اس کے کسان کارڈ اور جو آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے، یہ آپ نے سب سے بڑے کام کیے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جب ہمارے ملک کی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا ہماری تاریخ کا، کہ کب وہ ملک نے اپنا راستہ بدلا جس کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ 1947 میں جو آبجیکٹو ریزولوشن ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کی تھی، انہوں نے کہا تھا پاکستان نے اسلامی فلاحی ریاست بننا ہے، اور کدھر اسلامی فلاحی ریاست اور ہم کدھر نکل گئے تھے۔ تو یہ دور اب آپ کے سامنے ہوگا جب ہم واپس جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا واپس اس راستے کی طرف اب نکلیں گے، اور وہی ہم انشاءاللہ اس ملک کی عظمت کا راستہ ہوگا۔ میں آخر میں اپنے کسانوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے ملک کے کسانوں کی مدد کروں، اپنے ملک کے لیے ان کی مدد کروں، اپنے ملک کے مستقبل کے لیے، اپنے ملک میں غربت کم کرنے کے لیے، اپنے ملک میں خوشحالی لانے کے لیے میں اپنے کسانوں کی مدد کروں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میری حکومت، میری پروونشل حکومت، میری فیڈرل حکومت ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔